بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، انجینئر محمد علی مرزا جہلمی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم، خاص طور پر سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں وقتاً فوقتاً مختلف انداز سے غلط فہمیاں پیدا کرتا رہتا ہے، اور ایسے انداز سے لوگوں کے ذہن میں غلط فہمیاں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے کہ ان کو محسوس بھی نہ ہو۔ اس کی تازہ مثال اس کی قرآن کلاس نمبر 104 ہے، جس میں تقریباً پون گھنٹے بعد اس نے اہل مکہ کے بارے میں فتح مکہ کا منظر بیان کرتے ہوئے ایک بات کی ہے۔ پہلے آپ اس کی بات سنیں، پھر انشاءاللہ ہم اس پر تبصرہ کرتے ہیں۔ بڑا عذاب آنا تھا فتح مکہ کے دن، جب 10,000 کا لشکر حضور علیہ السلام لے کے مکے میں داخل ہوئے۔ اس دن تو سب کی لاشیں اٹھنی تھی وہاں سے، کیونکہ وہ آخری دن تھا، ٹھیک ہے۔ وہاں حضور نے آگے معاف کر دیا۔ اب حضور نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ پورا قرآن دھمکیوں پہ کھڑا ہے، ٹھیک ہے۔ وہاں پہ اللہ نے ایک اور آخری جسے کہتے ہیں آپشن رکھ دیا کہ 4 مہینے کا ٹائم ہے، یا تو اسلام قبول کر لو سورہ توبہ کے سٹارٹ میں، یا جزیرہ نما عرب چھوڑ کے چلے جاؤ، یا پھر تمہیں قتل کیا جائے گا عذاب استحصال۔ اس موقع پر پھر زیادہ تر نے اسلام قبول کر لیا، اکا دکا لوگ عرب کی سرزمین سے چلے گئے۔ پھر نبی علیہ السلام نے وہی آیت تلاوت کی سورہ یوسف کی، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پہ کوئی گرفت نہیں ہے، یہ آپشن ہے، قبول کر لو۔ اب بھی اگر کلمہ پڑھنا ہے تو پڑھ لو، یا تلوار سے بچنا چاہتے ہو تو ہم سے جنگ نہ کرو، عرب کی سرزمین چھوڑ کے چلے جاؤ۔ اگر یہاں پر رہو گے تو پھر قتل کیے جاؤ گے، عذاب استحصال تمہارے اوپر آ جائے گا۔ ابو سفیان نے بھی کلمہ پڑھ لیا، حضرت معاویہ نے بھی کلمہ پڑھ لیا، باقی لوگوں نے بھی کلمہ پڑھ لیا۔ جی ناظرین، ایک عام آدمی جب انجینئر کی یہ گفتگو سنے گا تو وہ تاثر یہی لے گا کہ فتح مکہ کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اہل مکہ کے سامنے یہ آپشن رکھا گیا کہ اگر اب بھی بچنا چاہتے ہو اسلام قبول کر لو، یا پھر یہ علاقہ چھوڑ کر چلے جاؤ۔ اگر علاقہ چھوڑ کر نہیں جاؤ گے تو پھر اسلام قبول کرنا پڑے گا، 4 مہینے کا ٹائم ہے۔ اگر 4 مہینوں کے اندر اسلام قبول نہیں کرو گے اور علاقہ بھی چھوڑ کر نہیں جاؤ گے تو قتل کر دیے جاؤ گے۔ اس کے بعد پھر اہل مکہ نے اسلام قبول کیا، خاص طور پر انجینئر نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نام لیا کہ پھر انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا، اور باقی لوگوں نے بھی۔ پھر مرزا نے سورۃ توبہ کی آیت کا حوالہ بھی دیا ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ 4 مہینے تک تمہیں مہلت ہے۔ ناظرین، آپ یقین جانیے کہ فتح مکہ کے موقع پر اللہ رب العزت کی طرف سے ایسا کوئی آپشن ان کے سامنے نہیں رکھا گیا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی اعلان نہیں فرمایا تھا کہ تمہیں 4 مہینے کا ٹائم ہے، 4 مہینے کے اندر یا کلمہ پڑھ لو یا علاقہ چھوڑ کر چلے جاؤ ورنہ قتل کر دیے جاؤ گے۔ یقین جانیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر ایسا کوئی اعلان بھی نہیں کیا تھا، کہیں دنیا کی کسی کتاب کے اندر اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ لہٰذا یہ انجینئر محمد علی مرزا کا اللہ رب العزت کی ذات پر بھی جھوٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپشن رکھ دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس پر بھی جھوٹ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ اعلان فرمایا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے تو امن کا اعلان فرمایا تھا سوائے چند لوگوں کے، باقی سب کو امن ہے۔ جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے گا اس کو امن ہے، جو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں داخل ہو جائے گا اس کو امن ہے۔ یہ کوئی شرط نہیں لگائی تھی کہ جی 4 مہینے کے اندر اسلام قبول کرو گے تو پھر امن ملے گا، ایسی کوئی شرط نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لگائی۔ لیکن انجینئر اس موقع پر جھوٹ کیوں بول رہا ہے؟ جھوٹ اس لیے بول رہا ہے، وہ یہ تاثر دینا چاہتا ہے، اہل سنت کے لبادے میں آ کر اپنی رافضیت پھیلانا چاہتا ہے، لوگوں کو یہ تاثر دینا چاہتا ہے کہ معاذ اللہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 2 نام چونکہ اس نے لیے ہیں، بالخصوص ان کے بارے میں یہ تاثر دینا چاہتا ہے کہ یہ قتل کے ڈر سے نعوذ باللہ انہوں نے اسلام قبول کیا۔ ظاہر ہے ایک عام آدمی انجینئر کی یہ گفتگو سنے گا تو لازماً وہ یہی تاثر لے گا اور اس کے دل دماغ میں یہی بات بیٹھ جائے گی۔ باقی انجینئر نے جو سورۃ توبہ کی آیت کا حوالہ دیا ہے جس میں 4 مہینے مہلت دینے کا ذکر ہے، تو مناسب معلوم ہوتا ہے کہ انجینئر کی ہی پسندیدہ تفسیر مولانا مودودی کی تفہیم القرآن سے ہی ہم اس کے متعلق آپ کو دکھا دیتے ہیں۔ مودودی صاحب نے سورۃ توبہ حاشیہ نمبر 3 میں
اس آیت کے متعلق لکھا ہے کہ یہ اعلان 10 ذی الحجہ سن 9 ہجری کو ہوا تھا۔ اس وقت 10 ربیع الثانی سن 10 ہجری تک 4 مہینہ کی مہلت ان لوگوں کو دی گئی۔ اب دیکھیں یہ اعلان ہو رہا ہے سن 9 ہجری میں اور ذی الحجہ کے مہینے میں 10 ذی الحجہ کے دن، اور مکہ فتح ہو رہا ہے سن 8 ہجری میں رمضان کے مہینے میں۔ 1 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا تھا مکہ فتح ہوئے، اس کے بعد یہ اعلان ہو رہا ہے، اور مرزا جی اس اعلان کو فٹ کر رہے ہیں فتح مکہ کے موقع پر۔ نعوذ باللہ، اس جھوٹ بولنے کا مقصد کیا تھا؟ مقصد ان صحابہ کے بارے میں یہ تأثر دینا تھا، خاص طور پر سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، کہ نعوذ باللہ یہ حضرات قتل کے ڈر سے اسلام لائے تھے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ انجینئر محمد علی مرزا جہلمی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغض میں کتنا اندھا ہو چکا ہے، نہ اللہ پر جھوٹ بولتے ہوئے اس کو حیا آتی ہے، نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولتے ہوئے اس کو حیا آتی ہے۔ اگر مرزا اپنی اس بات میں سچا ہے، صرف ایک کتاب، مستند کتاب سے ثابت کر دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر یہ اعلان کیا ہو 4 مہینے مہلت والا۔ اگر ثابت نہیں کر سکتا، اور یقیناً ثابت نہیں کر سکتا، تو ناظرین پھر آپ خود ہی فیصلہ کر لیں کہ علمی کتابی کا نعرہ لگا کر کس طرح سادہ لوح مسلمانوں کے دل میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے متعلق غلط فہمیاں پیدا کر کے رافضیت کو فروغ دے رہا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔